إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ممبر نور پر تشریف فرما عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ رحمت اللہ صاحب قبلہ و فاضل گرامی خطیب اہل سنت حضرت علامہ جمال احمد صاحب قبلہ و ماہر علوم و فنون حضرت علامہ شہاب الدین صاحب قبلہ رضوی و نقیب اہل سنت حضرت علامہ قاری عبدالحنان صاحب قبلہ برکاتی و فخر الحفاظ استاذ القراء حضرت قاری حفیظ اللہ صاحب قبلہ واحدی و دیگر باوقار علماء اہل سنت و برادران اہل سنت و پردہ نشین خواتین امت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ حمدا کثیرا دائما مبارکا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين الحفيظ الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا. اگر آپ سارے لوگ اعلیٰ حضرت کے نام پر آئے ہو تو مچل کے کہہ دو سبحان اللہ. نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا. جن پر اعلیٰ حضرت کا کرم ہے وہی سبحان اللہ کہیں. نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا. پلایا جام ہم کو مصطفیٰ پیارے کی الفت کا. نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا. پلایا جام ہم کو مصطفیٰ پیارے کی الفت کا. اور پڑھا خطبہ زمین پر سرور دی کی امامت کا. پڑھا خطبہ زمین پر سرور دی کی امامت کا. تو ہے افلاک پر چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا. اور احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے ہیں. احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے ہیں. حب نبی کا دل میں دیپک جلا دیے ہیں. احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے ہیں. حب نبی کا دل میں دیپک جلا دیے ہیں. اے عاشق رسالت سرکار اعلیٰ حضرت تھوڑا بیداری پیدا کیجئے. ایسے حالات ہر جانب سے متاثر ہیں. اب اگر آپ حضرات بھی اس طرح گھور گھور کر مجھے دیکھیں گے تو مجھے نروس ہوگا کہ تقریر ختم کرنا. تقریر اصل میں کی نہیں جاتی، بس کروا لی جاتی ہے. آپ چاہیں گے تو تقریر ہوگی اور نہیں تو پھر صلاۃ والسلام کے بعد صرف تکرار ہوگا.
آپ لوگ لڑیں گے مولانا شہاب الدین صاحب سے، کہیں سے آدمی کو بلایا تھا کچھ بولا نہیں، محبت سے بول دو سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو یا رسول اللہ۔ اے عاشق رسالت سرکار اعلی حضرت، اے عاشق رسالت سرکار اعلی حضرت، تم نے وہابیوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں، تم نے وہابیوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں، اور خوشبوئے مصطفیٰ سے مہکا دیا زمانہ۔ یہ جو ساری برکتیں ہیں یہ بریلی والے ہی کا صدقہ ہے۔ خوشبوئے مصطفیٰ سے مہکا دیا زمانہ، ذکر شہر مدینہ دل میں بسا دیے ہیں، اور ایمان کا خزانہ نبوی عطا کے فتوے۔ اب اگر اس پر آپ سبحان اللہ نہ کہیں تو بہرحال جائز ہے، چونکہ جب اتنے آسان اشعار پر آپ خود سے سبحان اللہ نہیں کہے تو اس پر نہ کہیں، یہ تو علماء کا کام ہے۔ الحمدللہ یہ سمجھ رہے ہیں اس شعر کو، ایمان کا خزانہ نبوی عطا کے فتوے، لیکن یہ سرکار اعلی حضرت کے ولادت کی محفل ہے، اس لیے میں اس مصرے کو بھی سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ ایمان کا خزانہ یعنی سرکار اعلی حضرت کا لکھا ہوا ترجمہ کنز الایمان، کیا؟ کنز الایمان یعنی ایمان کا خزانہ، شاعر نے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور نبوی عطا کے فتوے تو سرکار اعلی حضرت کی بہت ساری تصانیف ہے، ان میں ایک جو سب سے عظیم اور سب سے ضخیم تصنیف ہے، جس کے حوالے سے گلے گلزار برکاتیت اشرف ملت حضرت علامہ سید محمد اشرف میاں برکاتی نے کہا تھا کہ منار قصر رضا تو بلند کافی ہے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ منار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینہ پہ چڑھ کے دکھلا دو، ارے فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، اے وہابیو حدائق بخششی پڑھ کے دکھلا دو۔ تو ایمان کا خزانہ نبوی عطا کے فتوے سرکار کی عطا سے تم نے عطا کیے ہیں، پھر کیوں نہ کہتے ہم ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے جما دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر عشق و مستی میں جھوم جھوم کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین سراج الاولین والآخرین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار آمینہ کے لال جناب احمد مصطفیٰ محمد رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں جی لگا کر محبتوں کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اب ایسے سلام پڑھو گے تو مجھے ہمارے ایک دوست عالم نبیل کا قول یاد آ رہا ہے کہ جب آدمی جو ہے ایسے بھی من کے درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے وہ نبی کے روزے تک کیا پہنچائیں گے اس کو، وہ تو بحر عرب میں ہی ڈال دیں گے۔ ارے نبی پر درود و سلام عشق و مستی میں جھوم کر پڑھو، پڑھو بابا سے بلند اللہم صلی سیدنا مولانا محمد معدنی فوزی والکرم والہ کرام ابن کریم مبارک وسلم۔ حضرات میں آپ کی بیداری چند اشعار کے ذریعے دیکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ حضرات نے یقیناً بیدار ہو کر کے سنا تو آگے انشاءاللہ جو ہے میں بھی کچھ کہنے کی اور جو ہے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ بابا سے بلند کہہ دیں یا رسول اللہ۔ دل دیوانہ ہے اعلیٰ حضرت کا، محبت سے بولو یا سبحان اللہ۔ دل دیوانہ ہے اعلیٰ حضرت کا، یہ زمانہ ہے اعلیٰ حضرت کا، دل دیوانہ ہے اعلیٰ حضرت کا، یہ زمانہ ہے اعلیٰ حضرت کا، ارے جو
ایک شعر اور سماعت کریں انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. دین کے رہنما سے کہہ دوں گا, قوم کے پیشوا سے کہہ دوں گا, دین کے رہنما سے کہہ دوں گا, قوم کے پیشوا سے کہہ دوں گا, ارے نجدیو سامنے سے ہٹ جاؤ, نجدیو سامنے سے ہٹ جاؤ, ورنہ احمد رضا سے کہہ دوں گا, ورنہ احمد رضا سے نعرہ رسالت, فیضان اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر. اور حضرات ہم لوگ بامبے میں رہتے ہیں, اس شہر پر جہاں تمام اولیاء کرام کا فیضان و احسان ہے, وہیں پر حضرت حاجی علی کا خصوصی فیضان ہے, اور یہ تمام اہل ممبئی کو تسلیم بھی ہے نا. ایک سرکار حاجی علی کا چاہنے والا کشتی میں سفر کر رہا ہے, اچانک دریا میں طوفان اٹھا, کشتی ہچکولے کھانے لگی, سارے مسافرین پریشان ہوئے, اس طرح بھی کیفیت سے دوچار ہوئے, لیکن وہ دیوانہ موجوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا کہتا ہے, سماعت کرے مچل کے کہہ دے سبحان اللہ. رب کے پیارے ولی سے کہہ دوں گا, غوث و خواجہ علی سے کہہ دوں گا, رب کے پیارے ولی سے کہہ دوں گا, غوث و خواجہ علی سے کہہ دوں گا, ارے موج دریا مجھے نہ دھمکی دے, موج دریا مجھے نہ دھمکی دے, ورنہ حاجی علی سے کہہ دوں گا, ورنہ حاجی علی سے کہہ دوں گا, ورنہ حاجی علی سے کہہ دوں گا. ایک مرتبہ بابا سے بلند درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ کرام و کریم مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شہنشاہ ملک سخن, شہر یار فکر و فن, محبوب و محب پنجتن, آبروئے اہل سنن, پیشوائے اہل سنت, مجدد دین و ملت, یعنی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن. ارے اعلیٰ حضرت کا نام آوے اور سنی خاموش رہے, ایسا نہیں ہوتا. چل کے کہہ دو سبحان اللہ. بارگاہ رسالت میں یوں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے, اور محبت سے بولو یا سبحان اللہ. یا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے, شعر کہنا شعر یار اپنی جگہ, نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. حضرات اس روئے زمین پر ایک سے بڑھ کر ایک قلمکار پیدا ہوئے, ایک سے بڑھ کر ایک رائٹر پیدا ہوئے, ایک سے بڑھ کر ایک افسانہ نگار پیدا ہوئے. حضرات لیکن کسی نے قلم اٹھایا تو لیلا اور مجنوں کی داستان لکھی ہے, کسی نے قلم اٹھایا تو شیری اور فرحات کی تاریخ لکھی ہے, کسی نے قلم اٹھایا تو عشق مزاجی کی تعریف لکھی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے جب جب قلم اٹھایا ہے کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کی ہے, اگر کی ہے تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کی ہے, اگر کی ہے تو شفیع رود شمار کی تعریف کی ہے. اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو کبھی نبی کی پیشانی کے حوالے سے لکھا, جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو کبھی نبی کے دستے کریمانہ کے حوالے سے لکھا, ہاتھ جسم کو اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو کبھی نبی کی نگاہ نبوت کے حوالے سے لکھا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا کبھی نبی کی زبان فیض ترجمان کے حوالے سے لکھا, وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا کبھی نبی کے رخ انور کے حوالے سے لکھا, رخ دن ہے یا مہر سما
یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا کبھی نبی کی رحمت عامہ کے حوالے سے لکھا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا کبھی نبی کے طلبہ ناز کے حوالے سے لکھا، جس کے طلبوں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا کبھی نبی کی رہ گزر کے حوالے سے لکھا، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ واپس سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا کبھی نبی کی نورانیت کے حوالے سے لکھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا کبھی نبی کی آمد پربہار کے حوالے سے لکھا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا کبھی نبی کی آل پاک کے حوالے سے لکھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا کبھی نبی کے جود و سخا کے حوالے سے لکھا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں گربے بہا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا کبھی نبی کے اختیار کے حوالے سے یوں لکھا، ہے لب عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں، ارے مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا کبھی نبی کی شان شفاعت کے حوالے سے لکھا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، اور کہیں مچل کر عرض کرتے ہیں سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے والی اب تیری دہائی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا کبھی نبی کی ملکیت کے حوالے سے لکھا، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، پنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے جب جب قلم اٹھایا ہے کبھی نبی کی مکی زندگی کو لکھا ہے، کبھی مدنی زندگی کو لکھا ہے، کبھی نبی کے سفر کو لکھا ہے، کبھی نبی کے حضر کو لکھا ہے، کبھی نبی کی عظمت کو لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اے وہابیو تم بھی سن لو، اے غیر مقلدو تم بھی سن لو، اے نجدیو تم بھی سن لو، میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کان کھول کر سن لو، میرا نبی وہ ہے جس کا ہاتھ دیکھو گے لاجواب پاؤ گے، جس کی پیشانی دیکھو گے لاجواب پاؤ گے، جس کے نینوں کو دیکھو گے لاجواب پاؤ گے۔ ارے میرا نبی وہ ہے جس کا دندان دیکھو گے تو لاجواب پاؤ گے، خاندان دیکھو گے تو لاجواب پاؤ گے۔ اپنے آقا کی تعریف کرتے رہے، اپنے مولا کی نعت لکھتے رہے، اعلیٰ حضرت سرکار اپنے نبی کی تعریف و توصیف کرتے رہے۔ میں نے بہت سارے اشعار آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ارے اعلیٰ حضرت کے بہت سارے اشعار اپنی جگہ ہیں۔ علامہ کوثر نیازی نے تو کہا تھا، ارے بریلی کیا ہے مدرسہ کی نعتیہ شاعری کا عالم یہ ہے کہ میں نے ان کا سلام پڑھا ہے، قسم ہے رب ذوالجلال کی، اگر اعلیٰ حضرت کچھ اور نہ کرتے، صرف سلام جو لکھا ہے وہی سلام لکھ دیتے تو وہ سلام ان کی بخشش کے لیے کافی تھا۔ وہ سلام کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بدل ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم
خدمت کی کرسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور اگر عشق اور انگڑائی لے تو اعلیٰ حضرت کا یہ سلام بھی پڑھ لیا کرو کعبے کے بدر الدجا تم پہ سبحان اللہ وحی دیجئے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود کام کو لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود یہ سلام تو آپ حضرات پڑھتے ہی رہتے ہوں گے لیکن کلیم الدین سے ایک سبق اور لے کر کے جائیے جب آپ سلام پڑھا کیجئے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود تو آپ جب پڑھیے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود اگر اعلیٰ حضرت کے عشق و محبت کی انگڑائی آپ کے دل و دماغ میں لے تو یہ شعر مزید پڑھ لیا کیجئے کام وہ لے لیجئے جس سے ہم سب کی بنے صدقے میں احمد رضا تم پہ کروڑوں درود بلکہ اگر برکتیں اور چاہیے اور فیض اور چاہیے تو اس کو یوں پڑھا کیجئے کام وہ لے لیجئے جس سے ہم سب کی بنے صدقے میں غوث الورا تم پہ کروڑوں درود اور اگر اس کو محبت انگڑائی لے تو یہ بھی پڑھا کیجئے کام وہ لے لیجئے جس سے ہم سب کی بنے صدقے میں خواجہ پیا تم پہ کروڑوں درود اور یہ بھی پڑھا کیجئے کام وہ لے لیجئے جس سے ہم سب کی بنے صدقے میں احمد رضا تم پہ کروڑوں درود اور آج اگر مسلک کے کچھ غدار نظر آئے تو یہ بھی پڑھ دیا کیجئے کام وہ لے لیجئے جس سے ہم سب کی بنے صدقے میں اختر رضا تم پہ کروڑوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بستی بستی کریا کریا علم کا دریا علم کا دریا مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا کلیم الدین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے میں نے کہا کہ شعر کہنا شعر یار اپنی جگہ نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے اعلیٰ حضرت سرکار کی نعتیہ شاعری دیکھو یہی اعلیٰ حضرت سرکار ہے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے تصور میں پیارے نبی کی جالی ہے تصور کی دنیا میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ احمد رضا آپ کی نعت لکھنا چاہتا ہے احمد رضا آپ کی تعریف و توصیف بیان کرنا چاہتا ہے احمد رضا آپ کی مدحسرائی کرنا چاہتا ہے لیکن اے میرے آقا آپ کی مدحسرائی تو خود قرآن کر رہا ہے آپ کی نعت تو خود قرآن بیان کر رہا ہے یاد رکھیے آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پیارے نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں حالانکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے ورنہ قرآن تو اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ اگر وہ قرآن ایک طرف رشد و ہدایت ہے تو ایک طرف میرے آقا کی نعت ہی نعت ہے اسی لیے تو سرکار نظمی میاں نے کہا تھا آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کتنا انوکھا ڈھنگ ہے اسی لیے تو علماء اہل سنت کہتے ہیں اے لوگوں تم نے قرآن کو جانا کیا ہے قرآن کو سمجھا کیا ہے ارے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دو شکلیں رکھی ہیں دو صورتیں رکھی ہیں ایک جو 30-12 رحل پر سک جائے ہم اسے کلام اللہ کہتے ہیں اور ایک جو آمینہ کی گود میں بیٹھ جائے ہم اسی کو رسول اللہ کہتے ہیں اللہ نے ایک کو تلاوت کے لیے دیا ہے اور ایک کو اللہ نے زیارت کے لیے دیا ہے سبحان اللہ تو اعلیٰ حضرت سرکار ہیں تصور کی دنیا میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ احمد رضا آپ کی نعت لکھنا چاہتا ہے لیکن آپ کی نعت جب قرآن بیان کرتا ہے تو قرآن آپ کے چہرے کو بیان کرتا
کرتا ہے تو والضحیٰ کہتا ہے، آپ کی زلفوں کو بیان کرتا ہے تو واللیل اذا سجا کہتا ہے، قرآن جب آپ کی چشمان مبارکہ کی بات کرتا ہے تو ما زاغ البصر وما طغى کہتا ہے، قرآن جب آپ کی زبان فیض ترجمان کی بات کرتا ہے تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہتا ہے، قرآن جب آپ کے سینے پاک کا ذکر کرتا ہے تو لم نشرح لک صدرک کہتا ہے، قرآن جب آپ کے ذکر کی بات کرتا ہے تو ورفعنا لک ذکرک کہتا ہے، قرآن جب آپ کی آمد پربہار کی بات کرتا ہے تو قد جاءکم من اللہ نور کہتا ہے، قرآن جب آپ کے سفر کی بات کرتا ہے تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کہتا ہے، قرآن جب آپ کے دست کریمانہ کی بات کرتا ہے تو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہتا ہے، قرآن جب آپ کے قدمہائے ناز کی بات کرتا ہے تو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہتا ہے، یا رسول اللہ قرآن تو آپ کی تعریف و توصیف کر رہا ہے، اور ایک مقام پر اعلیٰ حضرت نے اس کو یوں بھی بیان کیا ہے، اے رضا کن صاحب قرآن ہے مدہ ہے حضور، جس سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی ذات کریمانہ تو وہ ہے جس کے اندر آدم کی آدمیت بھی ہے، شیش کی معرفت بھی ہے، نوح کی شجاعت بھی ہے، ابراہیم کی خلت بھی ہے، اسماعیل کا انقیاد بھی ہے، حضرت ایوب کا صبر بھی ہے، حضرت یحییٰ کی کریا وزاری بھی ہے، حضرت سلیمان کی حکومت بھی ہے، حضرت لقمان کی حکمت بھی ہے، حضرت موسیٰ کا جلال بھی ہے، حضرت عیسیٰ کا جمال بھی ہے، اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا اس نے یوسف جمع عیسیٰ یدے پیسہ داری آنچے خوبہ ہما دارن تو کنہا داری، اے موچہ پاڑا کے 29 اور 30 نمبر کے غیجون مسلمانوں، اگر فارسی کا یہ شعر سمجھ میں نہ آئے تو بریلی والے کی چوکھٹ پر حاضری دو تو وہاں سے تمہیں اسی شعر کی ترجمانی یوں ملے گی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، وہ محبت سے ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ احمد رضا لکھے تو کیا لکھے، مدینے سے اشارہ ہوتا ہے، احمد رضا کیوں نہیں کہہ دیتا سرور کہوں کی مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس غائبے تناہی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، میرے خیال سے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہ گفتگو کر سکتا ہے، لیکن حضرات آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جہاں جشن یوم ولادت سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور پر منایا جا رہا ہے، وہیں پر ایک عظیم کام یعنی دارالعلوم اہل سنت